بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی بابا ورلڈ اسلامک چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پیدائش کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کے بارے میں ہم تفصیل سے اس واقعے کو بیان کریں گے۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں، چونکہ لوگ پہلے ہی لکڑی اور پتھر سے بنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ آسانی سے اس کو خدا ماننے پر راضی ہو گئے۔ لوگوں کو گمراہی اور ذلت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ اللہ کو بالکل بھلا چکے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں بہت سارے نجومی بھی تھے۔ ان میں سے ایک نجومی بلند مقام رکھتا تھا۔ ایک دن اس نجومی نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور وہ بت پرستی کا خاتمہ کرے گا اور آپ کو حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود نجومی کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور حکم جاری کر دیا کہ مردوں اور عورتوں کو الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہونے پائے، اور جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے یہ حکم نکلنے کی دیر تھی کہ 1,00,000 سے زائد بچے قتل کر دیے گئے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ان حلیے بہانوں سے وہ اللہ کے ارادے کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اسی ملک میں بابل میں ایک خاتون جس کا نام نونا تھا اور وہ اس وقت حاملہ تھی، اور اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے حمل کے آثار کو چھپا دیا تھا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اس نے نمرود کے کارندوں کے خوف کی وجہ سے شہر سے باہر پہاڑوں کے ایک غار میں پناہ لی، اور اس نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور اللہ سے دعا کی کہ میں اپنے بچے کو غار میں ہی لٹا کر جا رہی ہوں، تو ان ظالموں سے بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ اور پھر غار کے دہانے پر ایک پتھر سے غار کے منہ کو بند کر کے واپس شہر کو لوٹ گئی۔ دوسرے دن نونا جب اپنے بچے کو دیکھنے غار میں آئی تو دیکھا کہ بچہ اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے اور بچے کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ خدا نے آپ علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور یوں آپ علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ آپ علیہ السلام کی ماں روزانہ آپ کو دیکھنے آتی۔ آپ 2 سال کے ہو گئے تو باتیں کرنے لگے، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر 7 برس کو پہنچی تو آپ کی والدہ بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی۔ کمزوروں کی مدد کرنے کا سلیقہ سکھاتی، پیغمبروں کے قصے سناتی، مگر انہیں کیا معلوم تھا جس بچے کی وہ تربیت کر رہی ہیں وہ خود پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلے۔ ماں نے کہا شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ یوں وہ ایک دن رات میں غار سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے اور اپنے چچا جن کا نام آزر تھا ان کے پاس پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام کے چچا آزر لکڑی، پتھر اور مٹی سے بت بناتے اور خود بھی پوجتے اور لوگوں کو فروخت بھی کیا کرتے۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کا کام کرتے۔ ایک دن آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے بت مٹی، کیچڑ اور کوڑے کرکٹ میں آلودہ ہو گئے، اور پھر آواز لگائی، اے لوگو، آؤ مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں اور کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ آئندہ ایسی بات اپنی زبان پر مت لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے، پرستش کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ ہی یہ بت ہے، لائق عبادت صرف اور صرف اللہ ہے
جس نے یہ ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور ان کا پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا اور لوگ ان کی باتوں کو بڑے غور سے سننے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کی شہرت نمرود کے دربار تک پہنچی تو اس نے دربار کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر نمرود کا پیغام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بولو میرے خدا ہونے پر تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جسے چاہوں زندگی بخش دوں اور جسے چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا، اور فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود کے پاس آپ علیہ السلام کے کسی بھی سوال کا جواب نہ تھا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں، چونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ چچا آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کے بتوں کی توہین کرنے سے باز رہنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود بولا، میں تمہاری خاطر ابراہیم کو معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ اس واقعے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن سے باز نہ آئے اور ایک دن اپنے چچا آزر سے کہا، یہ بت کیا ہے جنہیں آپ خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی اس کی عبادت بھی کرتے ہیں؟ یہ سن کر آزر بگڑ گیا اور کہا، ابراہیم فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے اور پھر اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا لیا اور اللہ کی بندگی کرتے رہے اور ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے اور اس دن وہ کچھ خصوصی مراسم انجام دیا کرتے تھے اور سارا دن شہر سے باہر گزارا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بیمار ہے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور دیکھا بتوں کے آگے بہت سارا کھانا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم کھاتے نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین جب میلے سے لوٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کس نے کیا؟ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیال آیا اور کہنے لگے، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قدرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہونے جا رہا تھا۔ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اسے بلاؤ اور سب کو جمع کرو اور پھر اسے سزا دو۔ چنانچہ تمام اہل باطل، چھوٹے بڑے، سب جمع ہو گئے۔ کارروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے، ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ غلط حرکت تم نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے کیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر سب خاموش ہو گئے اور کہا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے کسی کو اپنے بتوں کے پاس حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اور پھر کہا کہ اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ بے زبان ہیں، بول بھی نہیں سکتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تب بھی تم ان کو خدا مانتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم انہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اس طرح ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سوچنے لگے۔ نوجوان سچ کہتا ہے، سچ مچ لکڑی، پتھر اور مٹی کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے، لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا اثر ہوا اور کہا، تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تم ہی نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، اور اگر آج ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تو کل تم ہمارا بت خانہ ہی گرا دو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ حق اور سچ ہے اور میں حق پر ہوں۔ نمرود نے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوری تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کرا دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑ کر اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ یہ اعلان سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ ایندھن کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں میدان میں لایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جہاں نمرود کے ساتھ وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ کوئی پرندہ اس طرف موڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب لایا گیا تب ان لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالا جائے۔ اس دوران شیطان نے لوگوں کے دماغ میں منسنیخ کا تصور ڈالا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منسنیخ دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں کوہسار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی۔ اس منسنیخ کو شیطان نے بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منسنیخ کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت آسمان اور زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی خواہش ظاہر کی۔ زمین نے کہا، اے اللہ، مجھ پر سوائے حضرت ابراہیم کے کہ تیری عبادت کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے کہا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو یقیناً قبول کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا، سرد ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف گلے لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب خدا نے کہا آگ سرد ہو جا تو دنیا میں 3 روز تک آگ میں گرمی باقی نہیں رہی تھی۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا، نوجوان، تعجب ہے، تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو آنکھوں سے تو دیکھ ہی چکا تھا مگر تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ نمرود کو ڈر پیدا ہوا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، تو اس نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر حکم دیا کہ انہیں شہر سے دربدر کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرودیوں کے ساتھ رہنے پر خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے اور آپ علیہ السلام اپنی بھیڑ بکریوں اور بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی۔ اس نے کہا، میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ خدا نے اتنے مچھروں کو بھیجا کہ وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور وہ ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل اور رسوا ہو کر واپس آیا مگر ایمان نہ لایا۔ پھر خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے، تو وہ اس کے دماغ میں گھس کر اس کا مغز کھانے لگا۔
وہ اس قدر بے چین ہوا کہ اس نے کچھ آدمیوں کو مقرر کر دیا کہ گزر لے کر اس کے سر پر مارے، شاید اس طرح اس کو کچھ آرام ملے۔ اس طرح اسی حالت میں 40 سال گزر گئے، مگر وہ ایمان نہ لایا۔ بالآخر وہ اسی حالت میں مر گیا۔